السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں سجاد خان نیازی۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے ایسے تلخ خیز انکشافات کر دیے اور ایسے الزامات لگا دیے ندیم ملک لائیو شو میں، اس کے بعد پوری پاکستانی میڈیا کی بلکہ پوری پاکستانی قوم کی توجہ جو ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف ہوئی، اور اس کے بعد وریدہ فروقی بھی گئی ہیں، اور وریدہ فروقی کی جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان نے کلاس لگائی ہے اور مزید نئے الزام باجوہ پر اور جنرل فیض حمید پر لگائے ہیں۔ اس کے بعد کیا مشکلات کھڑی ہونے والی ہیں مسلم لیگ نون کے لیے اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، سب سے پہلے آپ یہ گفتگو مولانا فضل الرحمان سے سنیں، پھر مزید اس پہ تفصیل گفتگو کرتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت گرانے میں جنرل باجوہ جنرل فیض کا براہ راست کردار تھا۔ دونوں نے بلا کر کہا کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرا دی جائے۔ اس کے بعد دو وضاحتیں آئی ہیں۔ جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ میں آن اوتھ انڈر اوتھ کہنے کو تیار ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور مولانا بھی انڈر اوتھ یہ بات کریں، حلف لیں۔ یہ انہوں نے واضح نہیں کیا کہ قرآن پہ حلف لیں یا کس چیز پہ حلف لیں، لیکن بہرحال جنرل باجوہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ حقیقت ہے تو آپ انڈر اوتھ یہ بات کریں۔ آپ لوگ بھی عجیب بات کرتے ہیں۔ میں نے ایک بات کہی ہے جو حقائق پر مبنی ہے، جی، اور جو چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتی رہی ہیں اس پر تو اوت کی باتیں کرنا جو ہے وہ غلط بات ہے۔ وہ کہاں اوت کے احترام ہیں ان کے ہاں؟ اندر کوئی اوت کا احترام ہے کیا؟ یہاں کوئی اوت کا احترام ہے کیا؟ جب ان کو کمیشن ہوتی ہے تو وہ حلف نہیں اٹھاتے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے؟ تو کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ مداخلت کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں ہمیشہ اور اپنا حلف توڑتے رہتے ہیں؟ جو ہمیشہ اپنی اس دوران ملازمت میں مداخلت کرتے ہیں اور مداخلت کر کے اپنا حلف توڑتے رہتے ہیں، آج وہ مجھے اگر کہتا ہے کہ میں اوت اٹھاتا ہوں تو اس کی کیا اہمیت ہوگی میرے نظر میں؟ آپ جنرل باجوہ کی بات کو رد کرتے ہیں، ان کے رد عمل کو رد کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ان معاملات کی تحقیقات ہو؟ آپ چاہتے ہیں کون تحقیقات کر؟ کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، کوئی جوڈیشل کمیشن؟ میرے سے پھر یہ سوال نہ کریں، کسی اور سے کریں، کیونکہ مجھے اعتماد نہیں ہے صورتحال پر۔ آپ کو پاکستان کے کسی بھی ادارے پر اعتماد نہیں ہے، بشمول عدلیہ؟ بشمول عدلیہ کے۔ آپ کافی مایوس یا کافی خفا نظر آتے ہیں۔ میں تو اس سسٹم کے خلاف ہوں۔ سو آپ کو آج احساس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک تھی وہ غلطی تھی؟ دو حیثیت سے سوچے۔ ایک یہ کہ عدم اعتماد کا نظریہ میں نے اس کی حمایت نہیں کی تھی۔ میں کہتا تھا کہ تحریک کے ذریعے، اور اگر ہم اتنی بڑی تعداد میں ایوانوں میں موجود ہیں اور ہم مستعفی ہو جائے، آدھے ایوان خالی ہو جائے، تو وہ پھر ایک مفروضہ، ایک تخیلاتی خطرہ کہ صاحب اگر یہ دوبارہ الیکشن ہو گئے پھر 2/3 اکثریت ہو جائے گی، پھر 18ویں ترمیم کو بھی ختم کر دیں گے، پھر وہ صدارتی نظام بھی لے آئیں گے، اور اس طرح کے مفروضوں کی بنیاد پر۔ حالانکہ اتنا بڑا بھونچال ہوتا کہ ملک کے اگر تمام اسمبلیوں سے آدھی اسمبلی نکل جاتی ہے اور ایک سندھ کی پوری اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ انتخاب کے لیے اور راستہ کیا تھا ان کے پاس؟ تو ہم نے کہا تحریک کی قوت سے تبدیلی لاؤ۔ لیکن جب سب دوستوں نے کہا کہ عدم اعتماد، تو عدم اعتماد پہ اتفاق ہو گیا، ہم نے رائے چھوڑ دی ان کے لیے، دوستوں کے لیے، وحدت کے لیے۔ تو یہ ایک چیز تھی جو آئی تھی، اور آپ اس سنسنی پھیلا کر ایسا سوال کر رہے ہیں جیسے پہلی بار آپ سے عدم اعتماد کا پاکستان میں بم گر گیا ہو۔ سر، یہ آپ نے مولانا صاحب، یہ آپ نے کل بم شیل جو ہے گرایا ہے، یہ بہت بڑا آپ نے یہ انکشاف کیا۔ معمول کے آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے ان چیزوں کا، لیکن سیاستدان کے منہ سے بات نکلے نہیں۔ اگر نکل گئی تو جیسے پہلی مرتبہ کوئی انکشاف ہوا ہے، آپ کو خوب پتا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا۔ پہلی بار کب آپ سے ملاقات ہوئی جنرل باجوہ کی یا دیگر افسران کی عدم اعتماد کے معاملے پہ؟ مجھ سے اکیلے میں بہت ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی۔ ٹھیک، عدم اعتماد کی بات ناراضگی چھوڑ دیجیے، پہلی بار کب عدم اعتماد کے لیے کوئی موضوع نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ساری بات بتا دی ہے، اتنا کافی ہے۔ غیر ضروری سوالات آپ نہ کریں، جتنا میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے، اور آپ اس معاملے کو یہیں پہ کلوز کرنا؟ ختم ہو گئی نا بات، گزر گئی خبر۔ اب سنسنی کیوں پھیلا رہے ہیں بلا وجہ؟ غیر ضروری طور پر سنسنی، کیونکہ آپ کے کل کے بیانات کو، یہ کیا جو میں کہہ رہا ہوں یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ کل آپ کتابیں لکھیں گے، صحافی لوگ پھر بعد میں کتابیں لکھتے ہیں نا جی، پھر اس میں آپ لکھیں گے ہمیں یہ بھی پتہ تھا، یہ بھی پتہ تھا، یہ بھی پتہ تھا۔ آپ لوگ خود تو روزانہ سنسنی پر پھیلاتے رہتے ہیں۔ ایک سینئر صحافی جو ہے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر پتہ نہیں بھولی بسری کوئی کہانی لے آتا ہے، اور پھر جناب یہ کریڈٹ لیتا ہے، پہلی مرتبہ ایک انکشاف ہو گیا۔ ہمارے انٹرویو میں بھی یہی ہوتا ہے، روزانہ بڑے تحریک خیز انکشافات کر دیے، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو وہ اپنا ہر ایک اپنا چورن ہوتا ہے، بیچتے رہتے ہیں سارے لوگ۔ کیونکہ آپ کے کل اس بیان کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے بیانیے کی ویلیڈیشن کے طور پہ اٹھایا اور کہا کہ نہیں، عدم اعتماد ہم تحریک کے ذریعے ہٹانا چاہتے تھے ان کی حکومت کو۔ جی تو ناظرین، آپ نے یہ گفتگو مولانا فضل الرحمان کی سنی ہے، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں پورے پاکستان سے آپ دھاندلی کے خلاف، اور جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف سے یہ سیٹنگ
छीनी गई, जिस तरीके से धांधला किया गया, पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से आवाज़ उठ रही है। इंटरनेशनल मीडिया भी इस पर जो है शुरू हो गया है सारी गुफ्तगू करना और उस पर आवाज़ उठाना। अब आपने कमिश्नर रावलपिंडी की भी गुफ्तगू सुनी होगी और मौलाना फजल रहमान के बाद अब पूरी पाकिस्तानी कौम की जो नज़रें हैं वो मौलाना फजल रहमान की तरफ है। और जो इल्ज़ामात, बल्कि ये जो अब साबित हो गया, इमरान खान ने जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत गिराई और इमरान खान बार बार बताते थे कि किस तरीके से पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पर जनरल बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत गिराई, एक साजिश के ज़रिए रजीम चेंज की गई और इसके बाद पाकिस्तान में इस्तेकाम नहीं आया। पाकिस्तान की सियासी हालात जो हैं वो यकसर बदल के रह गए। इसके बाद जब पाकिस्तान में जो इलेक्शन कराए गए, इस इलेक्शन का भी नतीजा पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा। एक बार फिर पाकिस्तानी कौम की मैंडेट पर जो है डाका डाला गया, छीना गया, लेकिन इस बार थोड़ा सा मुख्तलिफ था। पाकिस्तान की आवाम ने इस पर आवाज़ उठाई और ऐसी आवाज़ उठाई कि इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पे पहुँच गया और पाकिस्तान के पुराने सियासी जो यहाँ पर कई अरसे से सियासत कर रहे थे, सियासत के बादशाह माने जाते थे, अब उन्होंने भी ये बात मानना शुरू कर दिया कि इमरान खान ही पाकिस्तान के लीडर हैं, पाकिस्तान के लिए जो है सब पाकिस्तान को इसमें सबसे मशहूर हैं। और फेमस पार्टी है पाकिस्तान की, मौलाना फजल रहमान के साथ चकजई, इसके साथ साथ बलूचिस्तान से भी बड़े बड़े रहनुमाओं की जो है आवाज़ें उठना शुरू हो गई इमरान खान के हक़ में। और ख़ास तौर पर कमिश्नर रावलपिंडी का जो एक बयान आया, इसके बाद तो पूरे पाकिस्तान में एक बार फिर तहलका खेज़ उनका शफात होने का आगाज़ जो शुरू हो गया। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मौलाना फजल रहमान और गुरीदा फरूकी की जो इंटरव्यू आपने साथ शेयर किया है, इसके बारे में अपनी कीमती राय कमेंट पर जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।